موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وما فيها من العبر والحكم. السورة والذاريات، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقین. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اس بات معاد ہے کہ قیامت برحق ہے اور قیامت والے دن حساب کتاب سزا جزا سب ہوگی اور اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. فرمایا والذاریات ذروا، مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑانے والی ہیں. فالحاملات وقرا، اور جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی. فالجاریات یسرا، اور وہ کشتیاں جو تیرتی ہیں پانی پہ. فالمقسمات امرا، اور ان ملائکہ کی جو اللہ کے احکام کے مطابق اوامر تقسیم کرتے ہیں. انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچ ہے. وان الدین لواقع، اور قیامت کا دن ہر حال میں ہوگا. والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. انکم لفی قول مختلف، تم خود ایک ایسے قول میں پڑے ہو جس میں کوئی اتحاد نہیں، یعنی قول مختلف میں الجھے ہوئے ہو. یؤفک عنہ من افک، گمراہ ہو گیا وہ جس نے گمراہی اختیار کی. پھر اللہ نے فرمایا قتل الخراصون، ہلاکت ہو ان جھوٹ بولنے والوں پہ. الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نشہ غفلت میں جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کفر و شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، اور یہ پوچھتے ہیں بطور انکار، یعنی مسئلہ نہیں پوچھ رہے، بطور استبعاد کہ اچھا بتاؤ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں. یوم هم علی النار یفتنون، وہ دن ہوگا جس دن تم آگ پہ عذاب دیے جاؤ گے.
اور تم سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو تم عذاب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے کہ کہاں ہے قیامت کا دن، کب عذاب ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کا ذکر کیا، ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ جنت کے باغوں اور چشموں کے اندر ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے وہ نعمتیں جو رب کی طرف سے ان کو ملیں گی، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بھی اچھے عمل کرنے والے تھے، اور ان کے اعمال میں سے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ تھوڑا سا حصہ رات کا سوتے باقی اللہ کی ذکر میں گزارتے تھے، یعنی نہیں سوتے تھے، نہیں نیند کرتے تھے مگر تھوڑی، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں اپنے اللہ سے بخشش مانگتے تھے، یعنی باوجود رات عبادت میں گزارنے کے پھر بھی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت صحیح معنی میں نہ کر سکے، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور میرے ایمان والے بندے جہاں اپنے خالق کا حق ادا کرتے ہیں وہاں اللہ کی مخلوق پہ بھی رحم کرتے ہیں، اور ان کے مالوں کے اندر ایک یعنی گویا حق ہے، ثابت ہے ان لوگوں کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو سوال نہیں کرتے، معذور ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، یا محروم سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی عفت اور تعفف کے اعتبار سے کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، تو ان کے معلوم ان سب کے لیے حصہ ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی نہ مانگنے والوں کے لیے بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دلائل کا ذکر فرماتی، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ نے فرمایا میرے بندے زمین کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ یقین رکھتے ہیں، زمین پہ نظر ڈالیں، اس کی وسعت پہ نظر ڈالیں، اس کے کنہوں پہ نظر ڈالیں، زمین کی گہرائی پہ نظر ڈالیں، زمین کے اقسام پہ نظر ڈالیں، پھر زمین میں سے جو اللہ تمہارے لیے معدنیات اور کھیتیاں اور نباتات پیدا کرتے ہیں ان پہ نظر ڈالیں، یہ ساری چیزیں اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ جو خدا ان کے بنانے پہ، ان کے پیدا کرنے پہ، ان کے مٹانے پہ قادر ہے، وہ دنیا فنا کر کے قیامت لانے پہ بھی قادر ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی دلائل وحدانیت، الوہیت اور قدرت تیرے اپنے وجود کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ اپنے بدن پہ غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسے ایک حقیر پانی سے بنایا، پھر اللہ نے تمہیں کیسے خوبصورت شکلیں عطا فرمائیں، عقل عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، تو جس چیز پہ نظر ڈالو گے تو یقین اللہ پہ ہوگا کہ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جس چیز کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ کیا مانا؟ تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرش اولی سے ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہم نے آسمانوں سے بادل برسا کے تمہارے کھیتیوں کو آباد کر کے رزق بنایا ہے، تو تیرا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں سے حکم ہوتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ،
لمحضرون۔ پھر اللہ نے اپنی قسم کھائی کہ مجھے رب آسمان و زمین کی قسم ہے، قیامت کا آنا حق ہے، معاد حق ہے، قبروں سے نکلنا حق ہے، اس بات حق، عذاب حق ہے، یہ ایسے حق اور سچ ہے جیسے تیری زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو بندہ جو بولتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا، اور دوسرا جیسے لفظ پیدا ہوتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اور ایک دن آئے گا جب یہ دنیا ساری مٹ جائے گی۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا پہنچی آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو عزت والے ہیں، جو کرامت والے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ داخل ہوئے تو سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا، قال سلام قوم منکرون، اور دل میں فرمایا کہ بھئی یہ تو کوئی نئے لوگ ہیں، آج تک تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ فراغ الی اہلہ، اور جلدی سے اور خفیہ طریقے سے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور مہمانوں کے لیے بہترین قسم کا بچڑا، جیسے دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے بچڑا بھون کے لے آئے۔ فقربہ الیہم، پھر کھانا ان کے آگے رکھا۔ جب حضرات مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو فرمایا الا تاکلون، اللہ کے بندے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فاوجس منہم خیفۃ، حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا کہ یا تو یہ دشمن ہے، اور اگر دشمن نہیں ہے تو پھر کوئی اور اہم بات ہے۔ قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ہرگز نہ ڈریں، کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ڈرنے کے آثار جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ پیدا ہو گئے۔ دیکھیں نا، آدمی خوش ہو تو نظر آتا ہے، غم ہو تو نظر آتا ہے، ڈرا ہوا ہو تو نظر آتا ہے۔ اس لیے جب انہوں نے دیکھا تو کہا آپ ڈر نہ کریں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، علم والے لڑکے کی خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو لڑکا دیں گے، اور لڑکا بھی شان والا ہوگا، علم والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ دوسری آیات میں ہے کہ انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور پھر اس بیٹے کے بعد بھی بیٹا ہوگا، من وراء اسحاق یعقوب۔ اور شان والے یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے ذریت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَكِيمٌ۔ اب ان کی بیوی جو تھی آگے آئی، فی سرۃ، جیسے چیخ مار کے زبان سے آواز نکلتی ہے، فسکت وجہہا، اور اپنے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی کہ کیا کہہ رہے ہو، میں بوڑھی ہوں، اور بوڑھی کے علاوہ میں تو جوانی میں بھی سانڈ تھی، مجھے اولاد نہیں ہوئی، اب کیسے اولاد؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم۔ انہوں نے کہا بیوی یہ تیرے رب کا حکم ہے، ہم تو تیرے اللہ کا حکم پہنچانے والے ہیں، باقی رب جانے، رب کے کام جانے، وہ حکمت والا بھی ہے اور وہ علم والا بھی ہے، وہ شان والا بھی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تسلی ہو گئی، آپ کو جب بشارت مل گئی، آپ کا خوف زائل ہو گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آنے والے مہمان جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی شان والے ہیں، حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہیں اور حضرت اسرافیل ہیں، جیسے علماء نے
روایات کتب متقدمہ سے لکھا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوا کہ بھئی صرف خوشخبری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، کوئی اور وجہ ضرور ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، وجہ کیا ہے آنے والے فرشتوں، اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو کافر بھی ہیں مجرم بھی ہیں، یعنی قوم لوط کی، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پہ ہم پتھر برسائیں جو مٹی سے بنے اور پکے ہوئے ہیں، مصومۃ عند ربک للمسرفین، اور ہر پتھر پہ نشانی ہے تیرے رب کی طرف سے ہر اس بندے کے لیے جو حد سے زیادہ گزرنے والا ہے، یعنی ہر پتھر پہ اس بندے کا بھی اللہ نے حکم اور نام لکھ دیا۔ حتیٰ کہ بعض روایات متقدمہ میں آتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اجڑ گئی، جب بستیاں بھی مٹ گئیں اور بندے بھی مٹ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو عذاب کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھے، کسی دوسرے شہروں میں گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو پتھر انتظار میں کھڑے تھے، ان کو بھی ہلاک کر دیا اللہ نے۔ اس لیے فرماتے ہیں مصومۃ عند ربک للمسرفین۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو کہا ان فیہا لوطا، اللہ کے بندے اگر اس بستی کو برباد کرنا چاہتے ہو، اس کے اندر تو حضرت لوط بھی خود موجود ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی موجود ہے، اور پیغمبر پہ ایمان لانے والے بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم سے نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتا ہے ان کے اندر کون کون ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو اور اس کے اہل کو پناہ دیں گے، ہاں اس کی بیوی جو ہے وہ ہلاک ہوگی، بیوی جو ہے وہ برباد ہوگی۔ یاد رکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، دونوں بیویاں کافر تھیں، چونکہ پہلے زمانے میں کافروں سے نکاح منع نہیں ہوتا تھا، نکاح جائز ہوتا تھا، جیسے کہ میرے مدنی پاک کے پہلے داماد جو ہیں وہ بھی کافر ہیں، اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں ایک اسلام لے آئے۔ تو بہرحال یعنی اس وقت وہ دونوں بیویاں کافر، تو اللہ تو یہاں فرماتے ہیں وَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا، گویا یہ آخری رپورٹ ہے کہ ابراہیم ہم نے نکال دیا ان کو جو ایمان والے تھے، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہاں اسلام اور ایمان والا تو صرف ایک گھر تھا۔ یاد رکھو مترادف بھی مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، مومن بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ دونوں کے معنی میں ایک فرق ہے۔ اسلام کا معنی ہے انقیاد ظاہری اور ایمان کا معنی ہے انقیاد باطنی۔ اور یاد رکھیں ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلم جو ہے وہ مومن ہو، جو مومن ہے وہ تو لازمی مسلمان بھی ہے، لیکن بعض مسلم تو ہوتے ہیں ظاہری اسلام تو لاتے ہیں لیکن دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جیسے قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے وہ جنگل میں رہنے والے میرے مدنی پاک کی خدمت میں آ کے کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا میرا بابو ان کو کہو ایمان نہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا ہے، کہو ہم اسلام لے آئے، ظاہری اطاعت قبول کر لی ہے ہم نے۔ ایمان تو وہ ہے جو دل کے اندر تصدیق قلب ہو، اسی لیے بعض محدثین ایمان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ تصدیق بالقلب وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، ایمان یہ ہے دل میں تصدیق ہو
زبان پہ اقرار ہو اور تیرا سارا بدن گواہی دے ایمان کی، پھر ایمان کامل ہوتا ہے. یعنی ہر عضو گواہی دے ایمان کی اور اسلام کی، تو پھر جا کے ایمان کامل اور ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا یوں سمجھو اسلام زبان سے شروع ہوتا ہے، انتہا دل میں جا کے ہوتی ہے. اقرار کیا پھر دل میں بیٹھا، پھر عمل سے ثابت کیا. اور ایمان دل میں ہوتا ہے پھر زبان سے ظاہر ہوتا ہے. کیا مانا؟ دل میں تصدیق آ گئی لیکن بعد میں پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب اللہ فرماتی ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے عذاب بھیجنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی اس بستی کو عبرت بنا دیا، عبرت کی علامت بنا دیا کہ آج بھی جا کے دیکھ لو وہ بحر میت موجود ہے، آج بھی اس کے پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے عبرت بنا دیا ہے، لیکن یہ عبرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج کے سبق میں اللہ نے اختصار کے ساتھ قصے بیان فرمائے. فرمایا وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے اس قصے میں عبرت ہے، ایسے قصہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی عبرتیں ہیں، حکمتیں ہیں. اِذْ أَرْسَلْنَاهُ، جبکہ ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، بڑی کھلی واضح حجت اور دلیل دے کے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا. تو یاد رکھیں کہ قرآن میں کسی جگہ اختصار ہوتا ہے اور پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالی اجمالی انداز میں بیان کرتے ہیں اور کہیں تفصیل کے انداز میں بیان کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے آئے، اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے مقام رسالت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مہربانی کریں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، لیکن میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مسئلے میں شریک کر دیں، کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان سے بات جلدی سمجھ نہیں آ سکتی کسی کو. دوسری جگہ اس کی باقاعدہ تفسیر ہے کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میرے خاندان سے. وزیر یاد رکھو، وزیر مانا بوجھ اٹھانے والا. بادشاہوں کے وزیر جو ہوتے ہیں وہ سارے معاملات کا بوجھ اٹھا کے ان کے لیے تخفیف کر دیتے ہیں کہ سارا کام سیٹ کر دیا، بوجھ اٹھا لے، اس لیے اس کو وزیر کہا جاتا. آج تو وزیر خود بوجھ ہیں، یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں. آج کل کے وزیر تو مستقل عذاب ہیں نا جی، قوم کو روٹی نہیں ملتی، وزیروں کی فوجیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم تو کیا کر سکتے ہیں میرا بھائی، بس وہ ایک دل کی آگ ہے، وہ ٹھنڈی کر دیتے ہیں آگ نکال کے، اور کیا کر سکتے ہیں. اصل تو وزیر ہوتے ہیں، یاد رکھو. ایک اللہ کا بہت بڑا عظیم اولیاء اللہ گزرے ہیں، عابد، زاہد، عالم، متقی، پرہیزگار اور حق میں جہاد کرنے والے. اللہ رحمت فرمائے، ان کو حجاج بن یوسف نے پکڑ لیا. چونکہ حجاج تو پھر اپنے مزاج کا بندہ تھا نا، ظالم آدمی تھا. کوئی بات پسند آ گئی، ٹھیک ہے، نہیں آئی پکڑ لو، مار دو، قتل کر دو. جب وہ دربار میں پیش ہوا
تو وہ حجاج ابن یوسف نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. بس موڈ آ گیا، ورنہ وزیروں کی تھوڑی سنتا تھا، وہ تو کوئی ایک نرالی مخلوق تھی نہیں. وہ تو جہاں بھی جاتا تھا خود کہتا تھا کہ تمہارے سروں کی فصل پک چکی ہے اور اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے. وہ تو ایسا آدمی تھا. ظالم هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا ظالم، لیکن بہت بڑا عالم. خدا کی قدرت دیکھو، بہت بڑا عالم، بہت بڑا خطیب، بہت بڑا ادیب، یہ قرآن پہ زبر دیر اسی نے لگائی ہے. ورنہ ہم تو ساری زندگی قرآن غلط پڑھتے ہیں. بھائی ہم تو اجمی لوگ ہیں نا، عرب تو بغیر زبر دیر کے پڑھ لیتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا، وہ تو سمجھتے ہیں نا قرآن کو. ہم تو اجمی لوگ تھے، ہمیں کیا پتا ہوتا کہ یہاں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، شد ہے، مد ہے، جزم ہے. ہم بیچارے کیا کرتے ہیں؟ یہ سارا کام اس نے کیا ہے. اتنا بڑا لائق فائق آدمی تھا، لیکن ساتھ طبیعت میں ایسا ظلم تھا کہ وہ خود کہتا تھا کہ میری ڈکشنری میں معافی کا کوئی لفظ نہیں. جس دن مر گیا نا 30,000 آدمی جیلوں میں پڑا تھا جن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں. تو بہرحال وہ اللہ کا بندہ جب پیش ہوا تو وزیروں کی طرف دیکھا کہ بھئی بتاؤ، یہ میرا مخالف ہے، روز میرے خلاف تقریریں کرتا ہے. چونکہ جو حق والے ہیں وہ بھی تو بعد نہیں آتے نا، وہ تو کہتے ہیں نا آجا جو ہوگا ہوگا. تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا جناب ایسے آدمی کو فوراً پھانسی دیں، قتل کریں، مڑا دیں گردن اس کی، آپ کے خلاف تقریر کرے. تو وہ بزرگ جو تھے نا ہنس پڑے. حجاج پریشان ہو گیا. ابھی ایک آدمی کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور 1 یا 2 منٹ کے بعد گردن اڑ جائے گی، لیکن اس کے حوصلے کی بات ہے کہ ہنس بھی رہا ہے. اس نے کہا کیوں ہنسے ہو؟ اس نے کہا تیرے وزیروں پہ ہنسی آ گئی. حجاج نے کہا کیوں؟ اس نے کہا فرعون نے بھی اپنے وزیروں سے مشورہ مانگا تھا کہ مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. یہ مقابلے کے لیے آ گیا ہے، کہتا ہے کہ بنو اسرائیل کو آزاد کرو اور تم میری بات مانو، مجھے رسول مانو. اب تم بتاؤ میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. تو ان فرعون کے وزیر جو تھے وہ تیرے وزیروں سے اچھے تھے. انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، اس کو بھی مہلت دو، اس کے بھائی کو بھی مہلت دو، قتل نہ کرو، مقابلہ کرو. ایک تیرے وزیر ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی گردن اڑا دو بس. تو تیرے وزیروں سے پھر فرعون کے وزیر اچھے تھے کہ نہیں تھے؟ حجاج اپنے موڈ کا بندہ، اس کے دماغ کو جو بات لگی انہوں نے کہا اچھا چھوڑ دو، ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں کہتا، چھوڑ دیا. عجیب بس ایسا عجیب آدمی تھا وہ. جس دن مر رہا تھا نا ایسے داڑھی پکڑی اور آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہا میرا اللہ مجھے یقین ہے آج تیری زمین پہ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو میرے لیے بخشش مانگتا ہو، جو میرے مرنے پر اس کو غم ہو، بلکہ ساری دنیا کہے گی اللہ کا عذاب ڈل گیا، لیکن میں تیری رحمت سے لا امید نہیں ہوں، تو چاہے تو مجھے بھی بخش سکتا ہے. آدمی تو عجیب تھا. اب یہ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے. بظاہر بہرحال وہ صحابی کا قاتل ہے، تابعین کا قاتل ہے، اولیاء اللہ کا قاتل ہے، عبداللہ ابن زبیر کا قاتل ہے، کعبے پہ منجنیق سے حملہ کر کے کعبے کی دیواروں کو توڑنے والا اور غلاف میں آگ لگانے والا. بظاہر اس کی کیا، باقی اللہ کے اللہ جانے ہم اور آپ کون ہیں بتا. اللہ اکبر. وہ پنجابی کے ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، وہ شاعر بھی تھے، وہ کہتے تھے رب دیاں رب جانے، وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. انک تعلم ولا، آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. اچھا یاد رکھیں یہاں اختصار ہے فی موسیٰ، یہاں صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حالانکہ اللہ نے دونوں کو بھیجا تھا.
اذهبا الى فرعون انه طغى. اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن نرم طریقے سے بات کرنا. ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے. اس لیے یاد رکھیں کہ ایک دن ایک عرب لڑکا تھا، باہر کسی کالج یونیورسٹیز میں پڑھتا تھا، اور وہ آیا نا تو اس کی پینٹ شرٹ ذرا ٹخنے سے نیچے تھی، اور وہ شرٹ بھی اس نے آدھے بازو والے پہنے ہوئے تھے. وہ مسجد میں داخل ہوا تو آگے امام صاحب کو، میرے جیسا ہوگا، وہ امام صاحب کو جناب غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی پینٹ دیکھو، لباس دیکھو، پاؤں کے نیچے ہے، جہنمیوں کی علامت ہے. ادھر تمہارے بازو آتے ہیں اور آگ مسجد میں آ گئے اور سر ننگا ہے، الٹے بال ہیں. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب تم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ شان والے نہیں ہو، اور میں فرعون سے زیادہ گناہگار نہیں ہوں. اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ نرم بات کرو، اور تم ظالم مجھے سخت بات کر رہے. کہاں کے عالم ہو تم؟ انہوں نے کہا میں کوئی فرعون سے تو زیادہ برا نہیں ہوں. اس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ نرم بات کہنا، اور اللہ جانتے بھی ہیں کہ نہ اس پہ نرم کا اثر ہوگا نہ گرم کا اثر ہوگا، لیکن ہدایت دے رہے ہیں اپنے بندوں کو. اچھا اب آپ دیکھیں قرآن نے اکثر مقام پہ یہی کہا ہے اذهب الى فرعون، کہیں فرماتے اذهبا الى فرعون، اور یہاں فرماتے ہیں وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون. یاد رکھیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف فرعون کے لیے آئے تھے؟ وہ تو سب کے بھی نبی تھے، رسول تھے، کلیم اللہ تھے. وہ تو بنو اسرائیل کے لیے بھی نبی، قبط والوں کے لیے بھی نبی، سب کے لیے نبی. لیکن اللہ نے فرعون کا نام لیا. اس علماء نے لکھا اس کی دو وجہ ہیں کہ جب بڑے کا نام لیا جائے تو باقی سب اس کے تابع آ جاتے ہیں، جب سردار سے بات ہو جائے تو گویا قوم اپنے سردار کے تابع ہے. بعض علماء نے فرمایا نہیں، اصل وجہ یہ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. وہ ایسا عامر اور ڈکٹیٹر تھا کہ اپنی قوم کی قوت کو کچل کے پاؤں کے نیچے دبا چکا تھا. لہذا گویا قوم کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی طاقت ہی نہیں تھی. جو فرعون کہے گا ٹھیک ہے، جو نہیں کہے گا ٹھیک ہے. ان کی تو اپنی قیمت اور اپنی رائے بھی ختم ہو گئی تھی. اتنا اس عامر نے اور ڈکٹیٹر نے اپنی قوم کو دبا کے رکھا ہوا تھا کہ ان کی رائے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَفِي مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یاد رکھو سلطان کا معنی دلیل ہوتا ہے، سلطان کا معنی برہان ہوتا ہے، سلطان کا معنی ایسی نشانی ہوتی ہے جو دوسرے کے سمجھ میں آ کے غالب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سلطان. اللہ نے قرآن پاک میں یہ لفظ کئی مقامات میں فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے فرمایا مجھے چھوڑ کے تم نے جو غیروں کو خدا بنا رکھا ہے، کسی کا نام لات رکھ لیا، عزا رکھ لیا، منات رکھ لیا، کسی جاہل نے غوث رکھ لیا، کسی نے حاجت روا مشکل کشا رکھ لیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ سب نام تم نے خود بنائے ہیں، یہ کوئی اللہ کا حکم تھوڑا ہے کہ ان کو یہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا، یہ تم نے خود گھڑے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان،
اللہ نے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی حجت نازل نہیں فرمائی ہے۔ اور یہی لفظ ایک اور جگہ بھی آتا ہے، جب ابلیس لعین نے کہا تھا کہ مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سارے کے سارے تیرے بندے میں جہنم میں ڈالوں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے خاص بندے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ لیکن دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ کے بندے بنیں گے تو بچیں گے نا، ابھی تو اب پتہ نہیں، ہم نہ خدا کے رہے نہ شیطان کے رہے، ہم تو درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ اللہ کے ہیں نہ شیطان کے ہیں۔ کعبہ شریف پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یا رب البیت، ادھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں داتا یا پیر یا غوث اعظم یا معین الدین۔ ہم کوئی مسلمان ہیں؟ ہم تو منافقوں سے بھی گئے گزرے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ہم خدا کے بنے اور نہ پیروں کے بنے۔ اس لیے شاہ جی کہتے تھے ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو، یہ درمیان میں آدھا بٹیرا آدھا تیتر اللہ کو قبول نہیں، یا مومن بنو یا کافر بنو۔ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ، اللہ فرماتا ہے جس جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کیا ہے کہ کعبے پہ یوں دعائیں مانگو اور قبر پہ کھڑے ہو کے یوں دعائیں مانگو، یہ کوئی بات ہے؟ مینا میں حج کی بکریاں ذبح کرو اور قبروں پہ اڈے گھٹے چڑھاؤ، یہ کوئی بات ہے؟ کعبۃ اللہ کے غلاف کے بھی دھاگے چن رہے ہو گے، دھاگا ڈالیں گے تو بچہ ہو جائے گا، اور پیروں کی قبر پہ بھی غلاف ڈال رہے ہو، یعنی شرک کی کوئی حد ہے؟ اس کے لیے بھی تمہیں مولوی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ بھلا دیکھو طواف اللہ کے کعبے کا ہے کہ نہیں؟ تم نے قبروں کا طواف بنا لیا۔ اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے مانگنا ہے کہ نہیں؟ تم نے قبروں پہ کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کو پکارنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ تم نے یا معین الدین یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم کے نعرے شروع کر دیے۔ غلاف صرف اللہ کے کعبے پہ ہے، کسی پیغمبر کی مزار پہ بھی غلاف نہیں ڈالا گیا ہے، اور تم نے بزرگوں کی مزار پہ غلاف ڈال دیے ہیں، تو شرک کس بلا کا نام ہوتا ہے؟ شرک کا معنی یہ ہے اس کی ذات میں صفات میں شریک کرو، یعنی طواف اس کا تھا، تم نے ادھر کیا شریک کر لیا۔ قربانی اس کے نام کے تھی، تم نے پیر کے نام پہ ذبح کیا، شرک کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا کے ساتھ پکارنا تھا، تم نے پیر کو پکار لیا، شرک کر لیا۔ شرک کا معنی کوئی شرک کے سینگ نکلے ہوتے ہیں یا دم ہوتی ہے مشرک کی کوئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب جناب دیکھیں کہ فرعون نے چونکہ ان کی، تو اللہ تبارک و تعالی لفظ سلطان مانا حجت بھی ہے، برہان بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نہیں بھیجا، ہم نے دلیل دی اور بڑی کھلی دلیل۔ اس دلیل سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو کہ وہ تورات سمجھنے والا تو نہیں تھا، اور تورات تو ابھی موسیٰ علیہ السلام کو ملی بھی نہیں تھی۔ اصل یہ کھلی ہوئی دلیل کیا تھی؟ وہ ڈنڈا، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ یہ قومیں جب بگڑی تگڑی کتابوں سے ٹھیک نہ ہونا، پھر ڈنڈا کام آتا ہے۔ جیسے آج کل ہماری قوم کو بھی اسی کی ضرورت ہے کہ خدا پھر تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اسی لیے ایک بار روتا گیا ہے نا، اور نے کہا خدا پھر تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ خدا کی قسم ہے 1.60 ارب مسلمان اگر یہودیوں کی طرف بیٹھ کے اکٹھے متفق علیہ ہو کر کسی اونچے پہاڑ پہ بیٹھ جائے اور پیشاب کرے نا، تو یہ یہودی پیشاب میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ لیکن کٹھے کون بیٹھے؟ ایک کا منہ انشاءاللہ ادھر ہوگا، ایک کا ادھر ہوگا۔ مسلمان اور کٹھے بیٹھے، توبہ توبہ توبہ۔
ہمارے اندر تو جناب یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پختون ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ ازبک ہے، یہ تاجک ہے، اور اب ماشاءاللہ جناب یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یعنی امت روایات میں کھو گئی۔ صدق رسول اللہ، میرے مدی نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، اور 73 کا معنی یہ نہیں ہے کہ 73 ہوگا پھر ایک ایک فرقے کے نیچے 200 فرقہ ہوگا۔ شیعہ ہے 360 قسم ہے شیعہ کی، تو ہم نے تو صرف یہی سنے ہوئے نا، اثنا عشری اور 6 امامی اور 12 امامی، 360 قسم ہے ان کی۔ اسی طرح خوارج ہیں، نواصب ہیں، معتزلہ کا دیکھ لیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، مشبہ ہے، کوئی ایک بلا ہے، کوئی ایک فتنہ ہے۔ پھر منکرین حدیث ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں اور حدیث کا انکار ہے، اور ایک طرف ایک ایسی جماعت ہے وہ حدیث کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اللہ نے قرآن اتارا، حدیث تو اتاری ہی نہیں ہے، اور ایک اور جماعتیں پیدا ہوگی وہ فقہ کے منکر ہیں کہ نہ سمجھ ہوگی نہ شریعت پہ عمل کریں گے۔ جب فقہ ہی نہ ہو تو کام کیا ہوگا؟ جس کا اللہ نے حکم دیا فَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ پیدا کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈنڈا دے کے بھیجا کہ جائیں آپ فکر نہ کریں جناب۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میاں آپ کا حکم ہے، میں بھائی کو لے کے تو جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر تو لگ رہا ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک بندہ میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، اور یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ، یہ FIR محفوظ رکھتے ہیں، FIR درج کر کے سیل کر دیتے ہیں کہ کبھی وقت آئے گا تو اسی FIR کو نکال کے پھانسی لٹکا دیں گے، اور کیا ہے۔ تو میری بھی تو FIR وہاں پڑی ہوئی ہے نا اللہ میاں، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں ہر بات سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، کیوں غم کرتے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام جناب وہ بڑی مضبوط دلیل لے کے آ گئے، ڈنڈے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اب جب آئے تو آگے بھی تو فرعون تھا نا جی، وہ کر گیا، فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، فتولی برکنہ، اعراض کیا اور اپنی قوت پہ اکڑ گیا، اپنے لشکر پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ، اور کہنے لگا مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ جادوگر ہے یا پھر دیوانہ ہے۔ حالانکہ اگر ایمان سے اللہ کے کلام میں غور کرو تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد فرعون کا عقل ہی ختم ہو گیا، عقل ہی غزوہ تھے۔ وہ آتا ہے روایات اسرائیلیہ میں کہ کہنے لگا فاتح بآیت، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کوئی نشانی ہے اپنی صداقت کی تو مجھے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ایسے ڈالا نا جی وہ سانپ، اپنا عصا اور سانپ بنانا، کہتے ہیں وہی حضرت کا تخت پہ بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل گیا، اتنا بڑا سانپ جناب، وہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا نا، وہ سب گھبرایا۔ لیکن دیکھو اب کلام خود، جادوگر ہے یا دیوانہ ہے؟ وہ جادوگر ہوتے ہیں، پاگل کا بچہ، وہ دیوانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ دیوانہ ہو تو جادوگر کیسے ہوگا؟ ایک آدمی پاگل ہے، وہ جادو کہاں سے کرے گا؟ جادو کو تو علم ہے نا، جادو کرنا جو ہے، جادو نعوذ باللہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جادو سیکھنا بھی حرام، کرنا بھی حرام، عقیدہ رکھنا کفر ہے، لیکن علم تو ہے نا، جادو بغیر علم کے تو نہیں آتا نا، کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے۔ تو اگر اتنا بڑا علم رکھنے والا ہو تو پھر وہ آدمی پاگل کیسے ہوگا؟ اچھا، اور اگر پاگل ہے تو جادوگر کیسے ہوگا؟ اس کی تو اپنی بات بتا رہی ہے نا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، عقل ٹھکانے رہا نہیں، اب کہہ رہے جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، خلاصہ ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے فرعون کو ہم نے پکڑ لیا، پھر ہم نے صرف اس کو نہیں پکڑا، جنودہ، اس کا لشکر جو تھا نا اس کو بھی پکڑ لیا، آ جاؤ سارے آ جاؤ۔
فنبذناہم، پھر ہم نے سب کو پکڑ کے دریا میں ڈال دیا، حالانکہ وہ تو خود گئے تھے۔ بات سمجھو، اللہ کے قرآن کو سمجھا کرو نا، صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن شریف پڑھ کے ختم شریف ختم صغیر، بس قرآن شریف پھرایا، صدقہ اسکات کیا، ماشاءاللہ، مولوی کو حلوے کی پلیٹ ملی، فاتحہ پڑھ کے چلا گیا، ماشاءاللہ قرآن پہ عمل ہو گیا۔ یار میری بات تم نہیں مانتے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، نہ مولوی نہ عالم نہ بزرگ نہ پیر نہ فقیر نہ کچھ ہے، ایک چور قوم کا بندہ ہوں، کوئی قوم بھی ایسی بزرگوں والی قوم نہیں ہے۔ تو بہرحال میری ایک بات تو مانا کرو نا، کبھی کبھی ایسا کرو، اب جب عمرہ کر کے واپس جاؤ نا، تو اپنے علاقے کے جو ختم شریف پڑھنے والے مولوی ہیں نا، ان کو بلا کے 3 دن کی کھٹی لسی جو پڑی ہو نا گھر میں، اس کا ایک گلاس ہو، باجرے کی سوکھی روٹی ہو، اور 3-4 دن کا تڑکا ہوا بدبو جس سے آ رہی ہو وہ ساگ ہو، رکھو آگے، کہو جی ختم پڑھو۔ ایک دفعہ تجربہ تو کرو کہ ختم ان کو صرف حلوے پہ آتا ہے، غریبوں کے پاس ان کو ختم پڑھنے کے لیے نہ قرآن یاد ہے، نہ ختم صغیر یاد ہے، نہ ختم کبیر یاد ہے۔ اچھا آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تمہارے علاقے میں جو غریب لوگ، مزدور لوگ، ہاری لوگ ہیں، مزارے لوگ ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی قبروں پر بھی کبھی یہ مولوی ختم پڑھنے گئے ہیں؟ وہاں سے روکڑ نہیں ملتا نا، وہاں کیوں جائیں؟ یہ تو بڑا آدمی مرے تو جائیں نا۔ تو اسی سے تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلے ہیں سارے، مولوی مکی آگے تمہیں سمجھائے گا، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی۔ اب سنو قرآن کے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کے دریا میں ڈالا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے نا جی، تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، بڑا لمبا واقعہ، آگے دریا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ جی جیسے فرعون کو ڈنڈے سے ٹھیک کیا ہے نا، یہاں بھی وہی ہے کہ ڈنڈا ہی کام آئے گا آپ کے، مرو پانی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، سڑکیں بن گئی، رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ فرعون جو پیچھے آ رہا تھا اس نے دیکھا یار یہاں رستے ہوتے تو نہیں تھے، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں۔ وہ تو خود داخل ہوا، اللہ فرماتا ہے ہم نے پکڑ کے ڈال دیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، تو معنی یہ ہے کہ ان کے پیچھے آنا، بھاگنا، یہ سارا اس کے حکم سے ہو رہا تھا نا۔ اگر چاہتے تو روک دیتے، اگر چاہتے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت گزار دیا، اس کو بھی گزار دیتے۔ اس کو جو نہیں گزارا اور اسی میں ڈالا، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم تھا اور یہی منشا۔ فَنَبَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے سب کو دریا میں غرق کر دیا، اس حال میں کہ وہ ملامت والا، کیا مانا؟ کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا یار بڑا افسوس ہے، سب نے کہا اچھا ہوا لانتی مر گیا، جان چھوٹی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ایسا مردود تھا، ایسا ملامتی، ایسا لعنت والا کہ ہر بندے نے لعنت بھیجی۔ جیسے قرآن کہتے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، ان پہ کوئی آسمان زمین نہیں روئے ہیں، کیونکہ وہ زمین پہ اللہ کا بوجھ تھا۔ یاد رکھو ظالم زمین پہ بوجھ ہوتا ہے، اور عالم اور عدل کرنے والے جو ہیں وہ زمین پہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بریلوی حضرات جو نعتیں پڑھتے ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کوئی ایک نعت تو نہیں ہے نا، جس نعت میں شرکیہ الفاظ ہوں وہ حرام ہے، اور جو نعتیں ساز اور گاجے باجے سے پڑھی جائیں وہ بھی حرام ہے۔ شب برات اور عید میلاد منانا جو ہے بدعت ہے۔ صفا مروہ کے چکر پورے ہونے کے بعد بال اندر کٹوا سکتے ہیں یا باہر کٹوا، پتہ نہیں، بہرحال جب صفا دوڑ لی اندر کٹاؤ یا باہر کٹاؤ، جہاں کٹاؤ بال کٹواؤ۔
کہتا جی کہ رمضان شریف میں اپنی بیوی سے آدمی صحبت کر سکتا ہے، روزے میں تو نہ کرے، رات میں جائز ہے۔ احل لکم لیلۃ صیام الرفث الی نسائکم، تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے رات کو بیوی حلال کر دی ہے۔ اور روزے سے تو پھر تو ایسا کفارہ گردن میں پڑے گا کہ بیوی بھی بھول جائے گی انشاءاللہ۔ اگر بازو کھلے ہوں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ قادیانی جو ہے بالاتفاق کافر ہیں، لیکن یہ کہا کہ قانون ہے کہ جو کافر ہے اس کو جا کے مار ڈالو، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جو بھی کافر ہے اس کو مار ڈالو؟ اللہ کے بندے، قادیانی مرتد ہے، واجب القتل ہے، لیکن وقت کا امیر، وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ ثابت ہونے کے بعد عمل کرے گا۔ یہ تھوڑا حکم ہے کہ تم جا کے لڑنا مرنا شروع کر دو۔ یہ تو بہانہ ہے، وہ جو دین کے لیے لڑنے آئے تھے، باقی کفر سارا ختم ہو گیا ہے دنیا سے، صرف یہ باقی قادیانی رہ گئے تھے۔ وہ تو ایک فتنہ ہے، تمہارے ملک کو ایک ایسے عذاب میں الجھانا چاہتے ہیں کہ تم اتنا تھک جاؤ، اتنا تنگ آ جاؤ کہ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ تمہارا آٹا ملے، نہ چینی ملے، نہ بجلی ملے، نہ کھانا ملے، نہ پانی ملے، پھر تم خود آگے کہو گے جی مہربانی کرو ہم سے ملک لے لو، ہمیں روٹی تو دو۔ یہ تو اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا میرا بھائی۔ کسی کے عبادت خانے کو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنگ فتح ہو جائے خبردار کسی کے عبادت خانے کو نہیں گرانا، کسی گرجے کو نہیں گرایا جائے گا، کسی مندر کو نہیں گرایا جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 300 سال کے قریب مسلمان بادشاہوں نے ہند پہ حکومت کی ہے، اگر وہ کفار یا ہندو کے نشان مٹانا چاہتے ہیں ان کی تو نسل بھی نہ ملتی، لیکن ان کے وقت میں ہر چیز اپنی قائم رہی، تمہاری مسجدیں، ان کے مندر۔ یہ بہانے ہیں میرا بھائی، کوئی مذہب کے لیے نہیں مار رہا، کوئی دین کے لیے نہیں مار رہا۔ آج تک تمہارا جذبہ نہیں بھڑکا ہے، اب کیوں بھڑک گیا ہے جی؟ آج تک تمہیں جوش نہیں آیا ہے، ابھی تمہیں کیوں جوش آ گیا ہے؟ یہ فساد فی اللفظ ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب کسی ملک میں امن ہو اس میں کبھی فساد نہ کرو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ بہرحال آپ نے احرام نہیں کھولا، احرام کے ساتھ سو گئے، فجر کے بعد سر مڈایا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرا دیں، ہاں کرا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں کوئی گندا شہوت کا خیال پیدا نہ ہو، چونکہ احرام میں شرط ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی اگر ہاتھ پکڑنے سے ایسا اندیشہ ہے پھر نہ پکڑو، اس کو کہو تمہارا کپڑا پکڑ لے۔ کہتے جی کہ 4 اماموں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، لازمی بات ہے ایک کی ہوگی، چاروں کی اکٹھے کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں، چاروں کی اکٹھے کیسے ہوگی؟ لازمی بات ہے جو فقہ جہاں رائج ہوگی اس پر عمل ہوگا۔ باقی کسی کو ہم باطل نہیں کہتے، سب حق ہیں، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے ہم تو پھر اسی میں چلیں گے نا۔ 1 لاکھ کا ثواب پورے حدود حرم میں ہے۔ اگر عورت حیض میں ہے تو میقات پہ آگے غسل کرے اور اس کے بعد لبیک اللہ لبیک پڑھے، نماز نہ پڑھے۔ یہاں آنے کے بعد اپنے گھر میں رہے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ البیک ہوٹل کا کھانا جائز ہے، مجھے کیا پتا، میرا کوئی شیئر ہے، میں پکاتا ہوں، مجھے کیا پتا کہاں سے مرغی آتی ہے۔ اگر مرغی باہر کی ہے تو کوئی اعتبار نہیں، باقی تحقیق ساری تم کرو، ساری ذمہ داری تم نے مولوی مکی کے ذمہ لگائی ہوئی ہے، گوٹھ ٹھیکا رکھا ہے۔ ایک آدمی نے حج کا طواف زیارت کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، اگر پچھلا حج ہے تو جلدی کرو، فوراً طواف نفل کر کے صفا مروہ دوڑ لو۔
ورنہ دم پڑ جائے گی۔ بہرحال آپ کو کسی بھی بینک سے سود پہ قرضہ لینا دینا بالکل حرام ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم لوگ روزگار کے لیے 2 سال اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں، بھائی اگر تمہاری بیوی کی عزت عصمت محفوظ ہے، تم مجبور ہو رزق کمانے کے لیے باہر آئے ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تمہیں اس پہ خطرہ ہے تو پھر بالکل ایسی نوکری کو آگ لگاؤ، اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ کہتے جی کہ لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ جب تیری بیٹی بہن سے کوئی کرے نا پھر آگے مسئلہ پوچھنا۔ جب تمہاری بیٹی اور بہن سے کوئی لو کرے نا پھر آگے مجھ سے مسئلہ پوچھنا کہ جی اب لو میرج جائز ہے کہ نہ جائز؟ بالکل حرام ہے لو، جب تک کہ اس کے اولیاء ساتھ نہ ہوں۔ کانور جھاڑنا، پتہ نہیں کانور کیا ہوتا ہے، نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ سورۃ القلم کی آخری آیات، آخری آیت جو ہے سورۃ القلم کی، صبح و شام پڑھ کے دم کرو۔ ربنا ولک الحمد پڑھو یا لک الحمد پڑھو، ایک ہی آیت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جنات پتہ نہیں کیا کیسے پردہ کریں، جو پردہ کرتی ہیں وہ کر لیتی ہیں، جو نہیں کرتی وہ بہانے بناتی ہیں۔ احرام میں بھی پردہ ہو سکتا ہے، کپڑا لٹکا دو بس۔ یعنی اگر سعودی عرب میں اور ہمارے ملک میں 1 دن کا فرق ہے تو یہ ضروری تو نہیں نا کہ جب یہاں شب قدر ہو وہاں بھی وہی ہو، یہاں 27 ہوگی وہاں 25 ہوگی، چلو ایک رات بھی ہو سکتی ہے، تمہارے لیے 25 میں ہو گئی ان کے لیے 27 میں ہو گئی، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ سورج ہر ملک میں چمکتا ہے، روشنی سب کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ صفا مروہ دوڑتے وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو بھی دوڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ بجلی کی چوری کرتے ہیں، چوری چوری ہے، بجلی کی ہو، پیٹرول کی ہو، ڈیزل کی ہو، یہ حرام ہے۔ الوداعی طواف کرنا عمرے والے کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ کر کے جاؤ، موت حیات کا کس کو پتا ہے؟ اگر ایک آدمی نے احرام کی چادر کھول دی بعد میں سر مڈایا کچھ نہیں ہوتا۔ زندہ کے لیے تم دعا کرو۔ نکاح، اچھا نکاح اللہ کے بعد ایسے لکھتے ہیں نکاح، یہ کوئی نیا لفظ ہے، ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے دولہا دلہن دونوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے، یہ تھوڑا ہے ایک اس ملک میں ہو اور ایک اس ملک میں ہو، اور کرنا بھی نہ کبھی ٹیلی فون پہ نکاح، واپس جاؤ گے انشاءاللہ 80 سال کی بوڑھی دکھا دیں گے، خود جا کے وہیں سامنے نکاح کرو۔ اگر ذریعہ نہ ہو کسی کو وکیل بنا دو کہ فلاں آدمی میرا وکیل شرعی ہے، میں اس کو حق دیتا ہوں کہ میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر کے اس لڑکی کا نکاح کرے، وہ کر دے۔ نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبور ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرو۔ مسجد الحرام میں جو کبوتر اڑتے ہیں تو اڑنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان کی اپنا بیٹ گرتی ہے، صفائی کرنے والے بھی کھڑے ہیں، تمہیں کیا فکر ہے؟ تو کوئی فکر نہ کرو۔ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں اپنی اصلی حالت میں جا کے دیکھ لو، آپ کی رہائش کیا ہے، نام کیا ہے، پتہ نہیں، میرے بارے میں تفتیق کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جادو ہو جائے تو سورۃ البقرہ پڑھو۔ جو لوگ صحابہ کو کافر کہتے ہیں وہ خود کافر ہیں، جو منکر قرآن ہیں وہ کافر ہیں، جو سیدہ عائشہ پہ تبرہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت ذوالکفل جو ہے میرا بھائی، وہ جنت المعلا میں دفن ہیں، اوپر والے حصے میں، یہاں سے بیٹھ کے نشاندہی تو نہیں ہو سکتی۔ آپ ایسا کریں کہ ان کے ساتھی جو رہتے تھے نا پروفیسر صاحبان، ان میں سے کسی کو ملے تو آپ کو موقع پہ جا کر دکھا دیں گے۔ مقام ابراہیم کو چومنا ناجائز ہے، مسجد عمرہ جو ہے اس سے عمرہ بالکل جائز ہے۔
نفلی طواف کیا ہے، اگر اوقات مکروہ ہے 2 رکعت بعد میں پڑھ لو، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ بہرحال آپ نے جو خواب دیکھا ہے اپنی آپ تک محدود رکھو. کوئی کسی کو مشرک کافر نہیں کہتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے سوا غیر کو پکارے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا غیر کی منت مانے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے، ہم کون ہیں کسی کو کافر مشرک بنانے والے؟ کہ یہ کہنا نعت میں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے دوسرے انبیاء کی شان میں کمی آتی ہو. اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی، مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جیسے لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ لا تفضلونی، مجھے یونس علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو. حالانکہ حضور افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن کسی ایسا سوال کیا جائے کہ سارے پیغمبر تیرے در کے سوالی، اس سے ایک توہین کا اشارہ نکلتا ہے. ورنہ یہ مجازن آپ کہہ سکتے ہیں قیامت والے دن میدان حشر میں سارے آئیں گے نا حضور کے پاس، لیکن یہ حقیقت کون سمجھے گا؟ جاہل تھوڑا سمجھے گا. وہ تو سمجھے گا سارے پیغمبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں حضور کے آگے. سوال تو صرف اللہ سے کیا جاتا ہے. بہرحال آپ کو جامع عبداللہ ابن عباس والوں کو ضرورت ہے تو مجھے مل لیں تو انشاءاللہ میں ان کو وہ کوئی سی ڈی وی ڈی دے دوں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفر لوآتنا. اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك الفوز في القضاء ونذر الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء. اللهم لا تجعلنا مضغة للظالمين، لا تجعلنا عقلة للآخرين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين.